کنول کی والدہ اور والد نے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیا کہ ہم کنول کا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بات نہیں ٹالے گی۔ وہ عورت یعنی شاہد کی ماں چلی گئی۔ کنول کی امی نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس لڑکی شاہد کو پسند کرتی ہے، تو اس نے اقرار کیا اور کہا میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ کنول کی امی نے کہا ہم تمہارا رشتہ تمہارے ماموں زاد سے طے کر چکے ہیں، لیکن وہ نہ مانی اور اسے چپ لگ گئی۔ اس کی امی نے سوچا کچھ دنوں بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کنول کی چپ ایسی تھی جیسے طوفان کی آمد سے پہلے کی ہوتی ہے، اور وہی ہوا۔ اس کے دماغ میں بغاوت نے جنم لیا اور وہ شاہد کے ساتھ مل کر فرار ہونے کا منصوبہ بنانے لگی۔ پھر وہ گھڑی آ پہنچی کہ جب وہ اپنے خاندان کی عزت و ناموس کی دیوار پر لانگ گئی، اور اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ شاہد جو گھر والوں کی عزت رکھنے کو کہتا تھا وہ اس بات پر کیسے راضی ہو گیا۔ وہ تو دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور گھر والوں کے نام ایک خط چھوڑ دی جس میں اس نے بھاگنے کی وجہ لکھی تھی۔ ایک دن تو شاہد کے ساتھ سفر میں گزر گیا۔ وہ پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک منزل پر چل تو رہے تھے، لیکن سچائی صرف ایک ہی کی نیت میں تھی۔ شاہد اسے لے کر ایک کچی بستی میں آیا اور کہا کہ تمہارے گھر والوں سے چھپنے کی یہی محفوظ جگہ ہے۔ اور ایک دن یوں ہی گزر گیا۔ کمل چپ چاپ بیٹھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی اگر شاہد اس سے نکاح کب تک کرے گا۔ اس نے شاہد سے پوچھ ہی لیا کہ نکاح کب کریں گے۔ شاہد نے اسے ٹال دیا کہ نکاح بھی ہو جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے۔ پھر باتوں کے جال میں الجھا کر اسے بے آبرو کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یقین بھی دلایا کہ شادی بھی جلد کر لیں گے۔ اس طرح ایک ہفتہ اور بیت گیا۔ ایک ہفتے بعد کچھ لوگ شاہد کے ساتھ شاہد آیا اور کہا کہ چلو اب میں اپنی امی کو راضی کر لیا ہے کہ وہ ہمیں قبول کر لیں اور شادی کروا۔ کنول بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ شاہد اسے ایک بے حد عالیشان عمارت میں لے جاتا ہے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہیں، سامنے وہی عورت بیٹھی ہوتی ہے جو اس کے گھر شاہد کی ماں بن کر آتی ہے۔ جس انداز میں وہ بیٹھی ہوتی ہے اور جو اس کا لباس اور حلیہ ہوتا ہے وہ شریفوں والا نہیں لگتا۔ اندر پہنچتے ہی شاہد کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ دھکیل کر کنول کو اس عورت کے قدموں میں پھینک دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا اب جو کرنا ہے کرو۔ بیوقوف لڑکی سمجھتی تھی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کر لوں گا۔ جس نے ماں باپ کی عزت نہ رکھی میری کیا رکھے گی؟ اور پھر میرا تو کام ہی یہ ہے کہ لڑکیوں کو بازار میں لا کر نیلام کروں۔ کمل نے یہ سن کر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب ہوش میں آتی ہے تو اسے طرح طرح کی اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ بالآخر قسمت سے سمجھوتا کر کے ناچ گانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اس طرح 1 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت جاتا ہے۔ کمل زندہ لاش کی مانند ہو جاتی ہے۔ وہ اکثر سوچتی کہ